السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2000 سے لے کر 2010 تک تحقیقی سلسلہ چلتا رہا۔ اس وادی میں چلتا رہا، اس میں نام نہاد اہل حدیث، نام نہاد غیر مقلد، کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ اس پر تنقید یہ تھی کہ کیا اس کے بیوی بچے نہیں تھے، کیا وہ کھاتے نہیں تھے، کیا وہ پیتے نہیں تھے۔ طرح طرح کے سوال اٹھایا کرتا میں بھی۔ اللہ پاک میرے اس گناہ کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب میں نے حدیث سنی علماء سے، من آذانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت، بغض، کینہ، حسد رکھا، اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ اس دن سے میں فکر مند ہو گیا کہ میں اس بارے میں تحقیق کروں کہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریعت کے خلاف کرتے رہے۔ ہمیں یہ کہا جاتا کہ حدیث کے خلاف ایسے ہے کہ یہ عمل ایک تو عقل نہیں مانتی، دوسرا حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث کیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ اس طرح کی حدیث پڑھی جاتی کہ تمہاری جان کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، اگر عورت عبادت کرتی ہے، مسلسل روزے رکھتی ہے تو اس کے لیے ہے کہ مرد کا حق ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے عشاء کے بعد انسان اپنی بیوی سے ملتا ہے، جلتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، اور ہمیں نہیں اس بات کا پتہ کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ جب اللہ سے توبہ کی، اللہ پاک نے شرح صدر فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک ہی بیٹا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عقلاً سمجھ لیں کہ مولویاں دے بچے جڑے ہیں نا، وہ بہتے ہوندے نے، کہ انہاں دا ایک ہی حضرت حماد، تو ان کا بیٹا ایک ہی ہے۔ ہماری طرح ہم قیاس کرتے ہیں، ہم پر قیاس پہ دوسروں کو فتوے تو لگاتے ہیں، لیکن ہم بڑے اشتن اور شیطان ہیں کہ ہم بھی قیاس کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اللہ کا ولی اور برگزیدہ بندہ ہے، جس کو آدھی دنیا جو ہے امام مانتی ہے، وہ قیاس کرے تو وہ شرک ہے۔ میں قیاس کروں، اہل حدیث کرے تو وہ شرک نہیں۔ قیاس کرتے ہیں ہم خود پر کہ میں ٹھوس ٹھوس کر کھانے کھاتا ہوں، بیوی کے بغیر 1 منٹ نہیں رہ سکتا، اور نماز کے لیے ہمارا دل نہیں کرتا۔ ہم غلاظت کے بھرے انسان خود کو کمپیئر کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ سیاسی بیان ہے، کسی نے پیسے دیے مجھے اور یہ بیان دلوایا۔ یہ اللہ اور میرا معاملہ ہے، اس میں جنت جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ
یہ جی بس ایسے ہی ہے، سیاسی بیان ہے، اس نے دے دیا ہے۔ جنت جہنم کا فیصلہ ہے، اسی لیے میں نے اپنی قبر میں اپنا سوال کا جواب دینا ہے۔ میرا سوال و جواب کسی اور نے نہیں دینا، یا کسی مسلک والے نے نہیں دینا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک تو اللہ کے ولی بزرگ کھانا بہت کم کھاتے، اس سے وضو ٹوٹنے کا خدشہ بھی کم ہوتا ہے، اور وہ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت تو کرتے لیکن اتنا ہماری طرح اندھا دھند نہیں ہوتے کہ شہوت ہمارے سروں پر سوار ہے۔ نماز کا جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے، تراویحیں پڑھ رہے ہیں، آواز کانوں میں گونج رہی ہے، یہاں فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں کہ جی پیشاب آیا ہو تو پھر نماز پہلے نہ پڑھیں، پہلے تقاضا کریں۔ اسی طرح بھوک لگی ہو تو پھر نماز نہ پڑھیں، پہلے کھانا کھا لیں۔ تو ہم فتوے پہ عمل کرتے ہیں، پھر ہم گھڑ لیتے ہیں فتوے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھانا بھی کم کھاتے اور سوتے بھی کم، کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم من الخطا ہوتے ہیں۔ انبیاء جو ہیں معصوم من الخطا ہوتے ہیں، ہم ان کی طرح عمل تو نہیں کر سکتے، لیکن جو عام شخص ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اعمال کروں تاکہ میرے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں نکلیں، بخشش کا سامان بنے۔ تو اسی ضمن میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عبادت کی، اور 40 سال کیسے، یہ نہیں کہ مسلسل عشاء کی نماز کا وضو کیا، وضو کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر مسلسل عبادت، نوافل، ذکر و اذکار کرتے رہے۔ اس سے انسان جو ہے جب للہیت ہو، میں دیکھتا ہوں کہ میں ہارٹ پیشنٹ بھی ہوں اور مجھے فالج کا اٹیک بھی ہوا ہے، تو میں ایک گناہ گار انسان رات کو جب نیند نہیں آتی تو میں کہتا ہوں کہ 40 سال گناہوں میں ڈوبی زندگی گزاری، اب تو اللہ کو راضی کر لو۔ میری کمر تھک جاتی ہے، بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، لیکن صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ کو راضی کرنے سے بندہ جو ہے وہ کامیاب اور کامران ہوتا ہے۔ تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ایسے وقت گزار دوں۔ 40 سال غفلت کی نیند سوتا رہا، اب اللہ نے تکلیف دے دی ہے تو پھر اللہ کو منانے میں صرف کر دوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرح عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے رہے۔ تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ امام اعظم کن کے ہیں؟ علماء احناف کے ہیں۔ تو ہم انہی سے پوچھیں گے نا، جس کا باپ ہوتا ہے انہی سے پوچھنا پڑتا ہے نا کہ آپ کے باپ کو کیا مسئلہ تھا، آپ کے باپ کیسے عبادت کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تراویح کی نماز جو ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کی عبادت ان سے پوچھیں گے، خلوت کی زندگی صحابہ سے پوچھیں گے، اور جلوت کی زندگی جو ہے ازواج مطہرات سے پوچھیں گے۔ جس طرح ازواج مطہرات جلوت کی زندگی میں گواہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں زیادہ جانتی ہیں، صحابہ نہیں جانتے، اسی طرح صحابہ کرام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز کیسے ہوتی،
تو یہاں ہم ڈنڈی کیوں مار جاتے ہیں کہ خود مسئلہ کرتے ہیں، پھر اس پہ قیاس کر کے شیطان کے بھائی بن کر پھر ہم خود جو ہے لگ جاتے ہیں کہ جی ایسے نہیں ہو سکتا، بیوی نہیں تھی، بچے پیدا نہیں کیے، کھاتے نہیں تھے، وہ کیا فرشتے تھے؟ تو ہم یہاں شیطان کے بھائی کیوں بن جاتے ہیں؟ تو اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روحانی باپ ہیں احناف علماء کے، ہم ان سے پوچھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کیسے پڑھتے تھے، کس طرح نماز ادا کر لیتے تھے، اور کس طرح کافی تنقیدیں ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ امام اعظم کس طرح ہیں اور کس اینگل سے آپ لیتے ہیں اور کیسے ان کو امام اعظم مانتے ہیں، تو وہی بتائیں گے امام اعظم سب سے بڑے امام جو ہیں یہ کس لحاظ سے ہیں۔ یہاں بھی ہم خود شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں کہ جی امام اعظم تو ہمارے محمد رسول اللہ ہیں، اور یہ ان کے مد مقابل کھڑا کر رہے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ نور اللہ مرکزہ۔ تو یہاں بھی قیاس کرتے ہیں، قیاس ہم امام ابو حنیفہ کا تو نہیں مانتے، لیکن خود قیاس کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، اور ہم یہ باور کراتے ہیں کہ جی ہم اہل حدیث ہیں، حدیث سے ادھر ادھر نہیں جاتے۔ تو ہم پوچھیں گے امام اعظم اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشاء کی وضو کے ساتھ فجر کی نماز کیسے ادا فرماتے؟ پہلے میں بیان کر چکا، مسلسل نہیں، کبھی چھوٹ بھی جاتی، سو بھی جاتے۔ تو لکھنے والے نے لکھ دیا کہ 40 سال جو ہے وہ، اب کوئی بندہ مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے جب پڑھ کے آتا ہے، عالم بن کر آتا ہے، اسٹیج پر بیٹھتا ہے تو کہتے ہیں میں نے 10 سال چٹائی پر بیٹھ کر استادوں کے آگے دو زانو ہو کر پڑھا۔ کتنی محنت سے پڑھا، 10 سال، کیا وہ رات دن چٹائی پر بیٹھا رہتا ہے؟ تو اسی طرح میں یہی کہوں گا، عرض کروں گا کہ خدا را اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں، اہل حدیث ہیں تو اصلی اہل حدیث بن کر دکھائیں۔ تو امام اعظم کی بات آ گئی، بات تو تھی عشاء کے بعد نماز پڑھنے کی، فجر کی۔ عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کی بات تھی، امام اعظم والی بات آ گئی تو یہ بھی کر دیتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اعظم کن سے ہیں؟ ان کے دور کے جو امام ہیں ان کے حساب سے امام اعظم ہیں، نہ کہ صحابہ سے بڑے، نہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے تو ان کو مقام ملا، ایسا ہرگز نہیں کہ ولی ایسے بن جائے کہ آدھی دنیا جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مانتی ہے اور ان کی معتقد ہیں اور ان کے مقلد ہیں، ان کا گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو باقی 3 امام ہیں ان سے بڑے اعظم ہیں، نہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نہ کہ صحابہ سے۔ یہاں مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ کا قیمتی جملہ کوٹ کروں گا، وہ فرماتے ہیں
کہ امام اعظم کا مقام صحابہ کی جوتی کی دھول کے برابر نہیں، مگر تمہارا مقام بھی کسی کھاتے میں نہیں۔ وہ سخت جملہ بول گئے، لیکن میں وہ تو نہیں بولوں گا کیونکہ وہ خود پر آتی ہے بات۔ بہرحال این خیال است و محال است و جنوب، امام اعظم کا مقام صحابہ سے کم ہے تو پھر ہم ان کو چھوڑ کر تمہیں مان لیں گے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ این خیال است و محال است و جنوب، یہ فارسی کا شعر بس کافی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، لیکن ہماری عقل کا قصور ہے۔ اب ہمیں بتایا جاتا کہ فلاں محدث فلاں تابعی نے ان کے خلاف بات کی ہے، ان کے خلاف بات کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، تو اسی طرح میں یہی کہوں گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے ہیں، ہمارے اسلاف ہیں۔ وہ اگر آپس میں کوئی ایسی تلخ بات کر دیں تو ہم صحابہ کو بھونکنے لگ جائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بڑے ہیں، بڑوں میں اگر بات ہو جائے تو وہ اپنی خود اصلاح کر سکتے ہیں۔ تایا اور ابو لڑ پڑیں تو پھر اس میں درمیان میں آ کر تائے کو گالی دینا یہ جاہلانہ فعل ہے۔ وہ بھی بڑے ہیں، تایا ابو بھی بڑے ہیں اور ابا جان بھی بڑے ہیں، ان کا آپس کا معاملہ ہے، وہ ہم عمر ہیں، سال 2 سال کا فرق ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو کسی تابعی نے بات کی ہے یا کسی محدث نے لکھا ہے ان کے بارے میں، وہ بھی بڑے ہیں، وہ بھی بڑے ہیں، علمی بات تو ہوتی رہتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بات ان کو سمجھ نہ آئی ہو، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شکوہ لکھا، کتاب شکوہ جواب شکوہ۔ جب شکوہ کتاب لکھی تو ان پر بڑے بڑے کبار علماء ان پر برس پڑے، تو پھر یہاں کیا کہیں گے؟ اب علماء، بڑے بڑے علماء سٹیج پر ان کا شعر اشعار نہ پڑھیں تو ان کی تقریر جو ہے یا بیان مکمل نہیں ہوتا، یا پھر وہ جلسہ ادھورا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میں عرض کر دوں کہ بڑا اب اس وقت کے علامہ صاحب نے جب جواب شکوہ کتاب لکھ کر دی تو ان کو قرار آ گیا، پھر تو کسی نے فتویٰ نہیں دیا۔ یہی بات ہے، بڑے بڑے علماء سے بھی مسٹیک ہو جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ طوفان بدتمیزی کھڑا کر دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ پاک ہمیں جو ہے بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ولیوں کے ساتھ نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔